ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارا ملک بدقسمتی سے تمام تر وسائل ہوتے ہوئے وہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر ایک وہ ترقی نہیں کر سکا، اور اس کی شروعات پارلیمنٹ سے ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ گئے، آئین کی دفعہ 226 کی وضاحت چاہی، پارلیمنٹ میں بل انٹروڈیوس کیا، صدارتی ریفرنس کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عملی طور پر کیا اقدامات کیے جائیں، اور اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے، جو کہ آئین کی تشریح کرنے کا واحد پلیٹ فارم ہے، وہ اس پہ ہماری رہنمائی کرے۔ اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، جس میں کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشنز جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی، وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضے اور ہیں، ہماری جو زمینی حقائق ہیں وہ اور ہیں، آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہماری پارٹی عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے، یہ اس کی ایک بڑی اہم ایک مائل سٹون ہے، جس میں کہ ہم اسی نظریے سے لے کر نکلے تھے کہ پاکستان میں جو شفافیت ہے، کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ عملی اقدامات ہیں جو کہ ہماری حکومت نے لیے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو فلسفہ ہے، جو ان کی کاز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک مسلسل ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے، اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ، شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا۔ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے، دھونس کی سیاست کی ہے، ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی، وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے، یعنی تاریخ کے بائیں جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل، شفافیت کا عمل، ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے
وہ جو ہیں مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں. تو اپوزیشن پرانا پاکستان جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں. عوامی نمائندے، جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے، جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں. اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن، وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے، جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے، وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا، اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں، جو بھی عوام کے نمائندے ہوں، وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ، ایک قابل شخص ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو، ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو، جو کہ محنتی ہو، جو کہ ایماندار ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے. اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ، تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے، اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے. بہت شکریہ. ایک تو جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اگر وہ بار کوڈ بھی نہیں نکالتے، وہ سیریل نمبر بھی نکالتے اور روایتی انداز میں جیسے کہ خفیہ سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے اسی طرح کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پہ بھی بات کر لیجیے. دوسرا، آپ اپنے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں، کمران بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک کینڈیڈیٹ اضافی کھڑا کیا ہے، 10 کی کیپیسٹی ہے، 11 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں. اس طرح اپوزیشن 2 سیٹیں لے سکتی ہے، انہوں نے 5 کینڈیڈیٹس اتارے ہیں، وہ بھی امتحان میں، آپ بھی امتحان میں، لگتا تو یہ کچھ ہوگا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا، ہماری حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، بغیر کسی دباؤ کے کام کریں، اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی، ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے. جی، دوسرا کوشچن جو ہے، دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں. پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ عدوی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں، انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تو یہ نظر ہے، سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا، ہر شخص پہ نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کریں گے. اپنے ارکان کی منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی
میکینزم بنا ہے؟ بالکل جی، ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے، اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں، اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں. جی جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں. بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی اتحادی ہے مرکز میں، ایم پی ایم آپ کی اتحادی ہے، مسلم لیگ آپ کی اتحادی ہے، ایک دو اور چھوٹی پارٹی آپ کی اتحادی ہے. اگر ان سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے، تب تو خرید و فروخت نہیں ہو رہی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب، ان کو جو ہے شبلی فراز صاحب یہ بتائیں، شبلی فراز صاحب 226 کے مطابق خفیہ رائے دہی ہوگی، لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنایا جائے، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس میں انہوں نے، میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا. اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے پہلی بات، دو باتیں اہم ترین، ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی. وہ ایک جج ٹھیک ہے نا، لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے رسپیکٹیبل اینی جج، یہ وہ ہے. اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ظاہر ہے کہ ہم اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے، سیریل نمبر ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آیا ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو، انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر سر وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے ہیں، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں.